السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. محترم صدر جلسہ و معتمد عمومی جامعہ دارالسلام عمر آباد تمل ناڈو، فضیلت الشیخ مولانا کاکا انیس احمد عمری حفظہ اللہ و مہمان خصوصی فضیلت الشیخ مولانا شمیم احمد ندوی حفظہ اللہ، استاد الاساتذہ استاد محترم مولانا انور قاسم سلفی حفظہ اللہ، دیگر مشائخ، معزز سامعین، پردہ نشین، خواتین اسلام، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ ممتحنہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ، مشرکوں سے، کافروں سے بیزارگی کا اظہار کیا. وہی ایک انصاف کی بات بتاتا ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، کہ ایسے غیر مسلم احباب جو تمہیں اپنے وطن سے نکالتے نہیں، تمہیں اپنے وطن سے نکالنے کی باتیں نہیں کرتے، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، تم ان سے انصاف کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ رب العالمین کو انصاف کرنے والوں سے محبت ہوتی ہے. محترم دوستو، موجودہ دور میں عالمی سطح پر مذہب اسلام کو، پیغمبر اسلام کو یہ الزام دیا جاتا ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے نزدیک مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی قیمت نہیں. میڈیا، عالمی اخبارات دنیا کے سامنے اسلام کو اور پیغمبر اسلام کو خطرے کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، جبکہ حقیقت کا جائزہ لیا جائے یہ 100% جھوٹی باتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیرت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے جھوٹی باتیں، الزام اور بہتان تراشتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنوں کے ساتھ حسن سلوک پیش کیا، وہی غیروں کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا مشرک، کیا یہود، کیا نصارہ، ہر ایک کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ رہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا. میرے بھائیوں، سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں انسان بحیثیت انسان ایک معزز مخلوق ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزتیں بخشی اور ہم نے سمندر پہ سوار کرایا، خشکی پہ سوار کرایا، اسے حلال روزیاں عطا کی، اور اس انسان کو ہم نے ساری مخلوقات پر بڑی فضیلتیں عطا کی ہیں. تو پتہ چلا اسلام کی نظر میں انسان بحیثیت انسان مخلوق کے اعتبار سے ایک معزز انسان ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں بے شمار نمونے ملتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کے ساتھ عزت اور تکریم، عزت کے ساتھ برتاؤ کیا. ہر انسان کا معزز طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تکریم کی. بخاری کی روایت ہے، جنازہ گزرا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہو گئے. صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، انہا جنازۃ الیہودی، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الیست نفسہ، کہ وہ انسان نہیں ہے؟ موت کافر کی ہو، مشرک کی ہو، مسلمان کی ہو، ہر ایک انسان کی موت سے عبرت حاصل کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بہت سارے رشتہ دار جو غیر مسلم تھے، ابھی اسلام قبول نہیں کیے، بہت سارے ایسے رشتہ دار تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رشتہ داری کو نبھاتے ہوئے صحابہ اکرام کو تلقین کی کہ دین کے معاملات میں ان کی بات مانی نہیں ہے، دین کے معاملات میں ان کی اطاعت کرنی نہیں ہے. جہاں رشتہ داری کا سوال ہے، رشتہ داری کو نبھاتے چلو.
سیرت کا مطالعہ ہم کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آ کر کہتے ہیں، اے محمد آپ جانتے ہیں مکہ کے اندر قحط سالی آئی ہوئی ہے، مکہ میں قحط مسلط ہوا ہے، میں رحم و کرم کی بھیک مانگتے ہوئے ابو سفیان کہتے ہیں اسألک باللہ والرحم، محمد سب سے پہلے اللہ کا واسطہ پھر رشتہ داری کا واسطہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ مکہ میں جو قحط کا عذاب ہے وہ چھٹ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعز و اقارب جو غیر مسلم تھے، اب اسلام قبول نہیں کیے، اسلام میں داخل نہیں ہوئے، ایک ایک قبیلے کا نام لے کر اللہ کے نبی نے کہا انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے پاس تمہارا کوئی کام آنے والا نہیں ہوں، غیر ان لکم رحیما، لیکن میری اور آپ کی رشتہ داری ہے، میں رشتہ کو نبھاتے چلوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت میں صحابہ اکرام تھے۔ بخاری کی روایت ہے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کی ماں کافرہ تھی، مشرکہ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسماء رضی اللہ عنہا آ کر کہتی ہے اے اللہ کے نبی میری ماں آئی ہوئی ہیں جو کافرہ ہے، مشرکہ ہے، کیا میں حسن سلوک کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا تمہاری ماں ہے، کافر صحیح مشرک صحیح، صلی امہ کی، تمہاری ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، حسن سلوک کے تقاضے پورے کرو۔ اور اسی طریقے سے بخاری کی روایت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ایک ایسا لباس ملا جو مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا، اس کا اوڑھنا، اس کا پہننا مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس لباس کو مکے کے اندر ان کا ایک غیر مسلم رشتہ دار بھائی تھا، انہیں ہدیے میں بھیجا، تو پتہ چلا غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ میرے بھائیوں، کتب احادیث کا مطالعہ کرتے ہوئے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی غیر مسلم دعوت دیتا تو اس کی دعوت کو قبول کیا کرتے تھے۔ شرط یہ ہے کہ مذہبی دعوت نہ ہو، مذہبی دعوت نہ ہو، عام معاشرتی کارروائی کی حیثیت سے اگر کوئی غیر مسلم دعوت دیتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول کیا کرتے تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے ایک یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہے، اب جانتے ہیں دسترخوان پر کیا رکھا، بخبز و اہالۃ سنخہ، روٹی اور اترا ہوا سالن رکھا، روٹی اور اترا ہوا سالن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی اور اترے ہوئے سالن سے دعوت قبول فرمائی۔ شاعر کہتا ہے تیرے کردار پر دشمن بھی انگلی رکھ نہیں سکتا، تیرے کردار پر دشمن بھی انگلی رکھ نہیں سکتا، تیرے اخلاق تو قرآن ہی قرآن ہے ساقی۔ میرے بھائیوں، سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں اگر کوئی غیر مسلم ہدیہ بھیجتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدیے کو قبول کیا کرتے تھے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں عالمی سطح پر، سیاسی سطح پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے وقت کے بادشاہوں کو، حکمرانوں کو دعوت دی، بعض نے اسلام قبول کیا، بعض نے برا سلوک کیا، بعض نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کرتے ہوئے، عزت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجتے ہیں۔ ان ہدیہ بھیجنے والوں میں مقوقس مصر تھا، مقوقس مصر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کو ہدیے میں بھیجتا ہے۔ یہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیے میں آ گئی تھی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھی۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کتب احادیث، اگر ہم کتب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے فضا کو امن میں تبدیل کرنے کے لیے، معاشرے کے سماج کے لوگوں کی زندگی کو چین و سکون میں رہنے کے لیے، حفاظت مال، حفاظت جان، ان تمام چیزوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے عہد و پیمان بھی کیے۔ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کر کے ہجرت پہنچے، مدینہ میں دیکھا گیا کہ بڑی تعداد یہودیوں کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے عہد و پیمان کیا، اور اس معاہدے میں یہ بات طے کیا گیا تھا کہ مدینے کے ماحول کو پرامن بنانے میں یہودیوں کی بھی ذمہ داری ہے، مدینے کے ماحول کو پرامن بنانے میں مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طریقے سے کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے غیر مسلم کی عیادت کرنے بھی چلے جایا کرتے تھے۔
غیر مسلم کی عیادت بھی کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث دیکھیے، بخاری کی حدیث ہے، کان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی لڑکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمت گزار تھا. وہ بیمار ہو گیا، حالت خراب ہو گئی، اللہ کے نبی کو پتا چلا ان کا خدمت گزار بیمار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے چل پڑتے ہیں. عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے، دیکھا گیا حالت خراب ہے، چند منٹوں کا مہمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی لڑکے کو کلمے کی تلقین کی. بچے کے سرانے پہ یہودی باپ بیٹھا ہوا ہے، آخری لمحات میں اس باپ نے بچے کے جذبات کا لحاظ رکھا، کہا اطیع ابا القاسم، اطیع ابا القاسم، اے بیٹے محمد کی بات مان لو. کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے تھوڑی دیر بعد ہی اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. اللہ کو پیارا ہو گیا. اللہ کے نبی کو رنج نہیں ہوا، غم نہیں ہوا کہ ان کا خادم دنیا سے چل بسا، بلکہ خوشی ہوئی مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ کر اس دنیا سے رخصت ہوا. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے پتا چلتا ہے کہ بعض احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی غیر مسلم بیمار ہو جائے دم کرنے کی بھی اجازت دی، رقیہ کرنے کی بھی اجازت دی، جو بیمار ہو جائے شفا یابی کے لیے دعا کرنے کی بھی اجازت دی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات ہیں میرے بھائیوں. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہودی لڑکے کے ساتھ جو معاملہ کیا، آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے، جا بجا من حیث القوم، جس قوم کی مذمت برائی بیان کی گئی ہے وہ یہودی قوم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی قوم کے فرد کو کتنا قریب کر رہے ہیں. پتہ چلتا ہے جب تک ہم اپنے فریق مخالف سے تعلقات کو ہم استوار نہیں رکھیں گے اس وقت تک ہم اپنی بات کو نہیں پہنچا سکتے. اور اسی طریقے سے غیر مسلم کے اندر ان کی عقیدے کی خرابی کے باوجود ان کی خوبیوں کو، ان کے اخلاق و کردار کو اسلام کھلے دل سے تسلیم کرتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر کسی غیر مسلم کی ان کی عقیدے کی خرابی کے باوجود اگر اس کی اخلاق کی بلندی ہے، کردار کی بلندی ہے، معاملات کی صفائی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلے دل سے تسلیم کیا کرتے تھے. بڑی مثال کیا ہے، ہجرت جیسے نازک موقع پر جہاں ابو بکر اور محمد کو جو بھی پکڑ کر لائے گا بہت بڑا انعام دیا جائے گا، انعام کا اعلان ہو چکا ہے. ایسے حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر غار ثور میں 3 دن تک چھپ گئے. منصوبہ یہ تھا، پلان یہ تھا کہ 3 دن کے بعد ہم مکے سے مدینہ ہجرت کریں گے، مدینہ چلیں گے، لیکن عام راستے سے نہیں، چالو راستے سے نہیں. وہاں لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، انعام کی لالچ میں تلاش کر رہے ہیں ابو بکر اور محمد کو، لیکن ہمیں ایک نئے خفیہ راستے کی ضرورت تھی. مدینہ تک پہنچنے کے لیے خفیہ راستے کی ضرورت تھی، نئے راستے کی ضرورت تھی، اور نیا راستہ بتانے کے لیے ایک رہبر کی ضرورت تھی، ایک آدمی کی ضرورت تھی. ایسے نازک موقع پر جہاں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ایسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ دکھانے کے لیے، مدینہ تک پہنچانے کے لیے جس آدمی کا انتخاب کیا وہ ایک غیر مسلم تھا. وہ غیر مسلم تھا. سیرت نگاروں نے اس کا نام عبداللہ بن ارقط، عبداللہ بن اریقط بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کی رازداری کو کیسے پہچانا، اس نازک حالت میں کیسے اس پر بھروسہ کیا. داد دیجئے اس انسان کی انسان نوازی کی. ابو بکر نے، محمد نے جو اجرت متعین کی ہوگی اس انعام کے مقابلے میں بہت کم ہوگی، اس انعام کے مقابلے میں بہت کم ہوگی. اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا، چاہتا تو بتا دیتا غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں اور انعام حاصل کرتا. اس نے راز افشا نہیں کی، امانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے تک پہنچایا. میرے بھائیوں، مکے کی حالات اوائل میں مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف کے ایام تھے. مسلمان ستائے جا رہے تھے، مسلمانوں کو تکلیف تھی. مکے کی سرزمین اپنے وسعتوں کے باوجود مسلمانوں پہ تنگ ہو گئی تھی. مسلمانوں کو ایک نئی ٹھکانے کی ضرورت تھی. مسلمان سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکے. مسلمان صحابہ، مظلوم صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مکے کی حالات صحیح نہیں ہیں، اس وقت آپ حبشہ کی طرف چلے جاؤ. اللہ کے نبی نے کہا فَإِنَّ بِهَا مَلِكًا لَا يُغْلَبُ عِنْدَهُ أَحَدٌ، وہاں پر ایک ایسا بادشاہ حکومت کر رہا ہے، سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی عدل و انصافی کی گواہی دی. اور اسی طریقے سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مسلمین کی جانب سے جو بھی تکلیفیں ملی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صبر کیا۔ روئے زمین پر ایسا صبر کسی انسان نے بھی نہیں کیا۔ مکے کے کافروں کی طرف سے، اپنوں کی جانب سے، چچا کوئی غیر نہیں تھا ابو لہب، اپنی اولاد کو ستایا، اللہ کے نبی کو ستایا، صحابہ کو ستایا، اللہ کے نبی کو رنج دیا، تکلیفیں دی، دکھ دیا، ہر قدم ستائے گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے۔ اللہ کے نبی کو تعلیمات دی گئی، وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور کہیں کہا گیا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ، اے محمد ہم جانتے ہیں آپ کو ساحر کہہ رہے ہیں، آپ کو جادوگر کہہ رہے ہیں، آپ کو شاعر کہہ رہے ہیں، آپ کو الزام دے رہے ہیں، یہ بچے اور ماں کے درمیان جدائی ڈالنے والا ہے، آپ کو الزام دے رہے ہیں، یہ رشتہ داروں کے درمیان پھوٹ ڈالنے والا ہے، یہ الزام دے رہے ہیں، محبتوں کو نفرتوں میں تبدیل کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کا حکم دیا، اور کہیں کہا گیا وَدَعْ أَذَاهُمْ، ان کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں کو نظر انداز کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صبر کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل سے مشکل اوقات میں بھی اپنی زبان سے بد دعا نہیں نکالی۔ بخاری کی روایت ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ، طفیل بن عمرو دوسی اللہ کے پاس آتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے کہا طفیل اب اپنے قبیلے میں جاؤ، لوگوں کی اسلام کی دعوت دو۔ طفیل بن عمرو دوسی جاتے ہیں، لیکن کوئی مانتا نہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس پھر آ کر کہتے ہیں فَإِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعُوا اللَّهَ، اے اللہ کے نبی میری قوم میری بات نہیں مان رہی ہے، آپ پر ایمان نہیں لا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کھڑے ہو گئے، لوگوں نے کہا ہلاکو، دوست کے بربادی کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہم اہدی دوسا وأتی بہم، اے اللہ قبیل دوست کو تو ہدایت دے، مطیع و فرما بردار بنا کر میرے پاس بھیج۔ پھر طفیل بن عمرو دوسی سے کہا گیا اب جاؤ محنت کرو، محنت کیا گیا، لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر، شاعر کہتا ہے وہ ادائے دلبری کے نوائے عاشقانہ، وہ ادائے دلبری کے نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غیر مسلم دانشور کیا کہتے ہیں، ان کے اقوال ہم سنتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نیپولین بوناپارٹ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم امن و سلامتی کے ایک عظیم شہزادے تھے، آپ نے اپنی عظیم شخصیت سے اپنے فدائیوں کو گرد کیا، صرف چند سالوں کی محنت میں مسلمانوں نے آدھی دنیا کو فتح کر لیا۔ یہ حقیقت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے عظیم انسان تھے۔ اس قدر عظیم انقلاب کے بعد، اس قدر عظیم ریولیوشن کے بعد اگر کوئی دوسرا ہوتا تو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتا۔ اور اسی طریقے سے مائیکل ہارٹ، the 100 year ranking of the most influential person of all times، اور اسی طریقے سے لکھا گیا ہے کہ among the 100 highly influential person list the name of Prophet Muhammad was always discussed there۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مائیکل ہارٹ the 100 عظیم آدمی، یہ ایک یہودی ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا نام ذکر کیا، اللہ کے نبی کا نام سب سے پہلے ذکر کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ لکھتے ہیں، کہتا ہے کہ یہ واحد تاریخی ہستی ہے جو مذہبی اور دنیاوی دونوں محاذوں پر برابر کامیاب رہی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزانہ طور پر اپنی مساعی کا آغاز کیا، دنیا کے عظیم مذاہب میں ایک مذہب کو قائم کیا اور اسے پھیلایا۔ وہ انتہائی مؤثر سیاسی رہنما بھی ثابت ہوئے۔ آج 1300 برس گزرنے کے باوجود ان کے اثرات انسانوں پر گہرے اور مسلم ہے۔ اور اسی طریقے سے مسز اینی بیسنٹ کہتی ہیں جب بھی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتی ہوں، ان کے زندگی کے بارے میں پڑھتی ہوں، تو میرے دل میں اس عرب کے اس عظیم لاثانی نبی کی ایک نئی عظمت اجاگر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج دنیا
یہ بہتان، یہ الزام لگاتی ہے، یہ الیگیشنز دیتی ہے کہ محمد کے نزدیک، اسلام کے نزدیک مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی قیمت نہیں، یہ سراسر ناانصاف ہے، یہ سراسر جھوٹی باتیں ہیں۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اس رخ کو پیش کریں۔ اس وقت مجھے اور آپ کو کرنے کا کام یہ ہے کہ دنیا کو بتائیں ہمارے پیغمبر کیسے تھے، دنیا کو بتائیں ہمارے نبی کیسے تھے، کیسا سلوک تھا، کیسی شان رحمت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی معاشرت تھی، کیسی معاملات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا سلوک تھا اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اور بڑوں کے ساتھ، آزاد کے ساتھ، غلام کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سلوک تھا، کیسا سلوک تھا۔ شاعر رسول حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں احسن منک لم تر قط عینی اجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ محترم بھائیوں، ہم ہندوستان جیسے ملک میں رہتے ہیں جہاں 80% نان مسلم میجارٹی رہتی ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پہلوؤں کو رکھے، سیرت کے ان نمونوں کو رکھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہے، کردار ہے، ہمارے بھی اخلاق و کردار ایسے ہو۔ ہم داعی امت ہونے کی حیثیت سے ہمارے اخلاق، ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے اخلاق و کردار کو دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف لپکیں، لوگ اسلام کی طرف آئیں، لوگ اسلام قبول کریں۔ تقریر سے ممکن نہ تحریر سے ممکن، تقریر سے ممکن نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں رب العالمین مجھے اور آپ کو کہیں سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیرت کے جو اہم واقعات ہم نے سنے ہیں، ان واقعات کو، ان پہلوؤں کو، ان اسباب کو برادران وطن تک پہنچانے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔